کہانی مشہور کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 10 پہلی آیات ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو زکائی نامی ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ محصول ٹیکس کو کہتے ہیں۔ اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا۔ اس نے کہا، اس لیے جو زکائی ہے بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھیڑ ہونے کی وجہ سے یسوع کو وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ بس اسے دیکھنے کے لیے، یعنی یسوع کو دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، زکائی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر، جب اس کے گھر میں یسوع آیا ہے تو یقینی طور پر کھانا انہوں نے کھایا ہوگا، یقینی طور پر، کیونکہ یسوع مسیح وہاں پر رکا ہے۔ یسوع مسیح ایک بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہے، بہت سے معجزے کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یسوع مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ زکائی کے گھر میں رکے گا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ زکائی کی کہانی ایک مشہور کہانی ہے، اور اکثر سنڈے اسکول میں یہ کافی دفعہ سنائی جاتی ہے۔ اس کی کہانی پر میں ڈیٹیل بات نہیں کروں گا، لیکن 8ویں اور 9ویں آیت یہ ہمارا فوکس ہے چند منٹ کے لیے، کہ زکائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا مال دے دیتا ہے، اور پھر مسیح یسوع اس کے سارے عمل کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نجات واقعی اس گھر میں آ چکی ہے۔ آمین۔ زکائی کی کہانی، اور زکائی کا جو نام کا مطلب ہے، اس کا مطلب بڑا پیارا ہے، اور اس کے نام کا مطلب بالکل اس کے کام کے الٹ ہے۔ یعنی کہ بائبل اسے محصول لینے والا اور ایک ایسا شخص پیش کرتی ہے جس کی زندگی صرف اور صرف خدا سے دور اور سوسائٹی سے تقریباً یہ کٹا ہوا ہے، معاشرے سے کٹا ہوا شخص ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ معاشرے سے کٹا ہے؟ کیونکہ یہ محصول لیتا ہے، اور جو ٹیکس لینے والے تھے یہ رومی حکومت کے انڈر کام کرتے تھے، یہ غیر قوموں سے ہاتھ ملاتے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے۔ تو اس لیے جو عام یہودی ذہن ہے یا مذہبی یہودی ذہن ہے، اس کے مطابق یہ جو ملازمت ہے یہ بڑی
غلیظ ہے، اپنے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو ہے پہلے نمبر تو غیر قوموں سے کوئی لین دین نہیں رکھتے، دوسرے نمبر پر کاروبار تو کرنا بہت ہی دور کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ رومی حکومت کا نمائندہ بن چکا ہے، اپنی پڑھائی لکھائی کے ہونے کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے یہ رومیوں کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے یہودی اس سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا تو وہ گرجا گھر سے، ہیکل سے، چرچ سے بالکل کاٹ دیا جاتا، کیونکہ لوگ ایسے شخص کے قریب آنا، ایسے شخص کے قریب کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور شخص کو یسوع مسیح نے محصول لینے والی چونگی سے اٹھایا، اور اس کا نام متی ہے، پھر اس نے یسوع کی انجیل کو درج کیا اور وہ یسوع کے 12 شاگردوں میں داخل ہوا۔ یہ مسیح یسوع کی ہمیشہ سے خدمت کے اندر جو زمینی خدمت تھی اس میں بھی، اور آج بھی یہ یسوع مسیح کی یہ عادت ہے کہ وہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو معاشرے کی نظر میں یا خاص طور پر روحانی طور پر مردگی کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی زد میں ہوتے ہیں، یسوع مسیح انہیں زندہ کرتا ہے، گناہ سے نکالتا ہے، اور پھر اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو زکائی ہے اس کی بھی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، کچھ چیزیں جو ہمیں نوٹ کرنی ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ کہ جو زکائی کی کہانی ہے اس سے اوپر تھوڑی دیر پہلے جو یسوع مسیح جا رہا ہے یریکو کے اندر، ایک بڑی بھیڑ ہے، لیکن اس بھیڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو عید فصح بالکل قریب ہے۔ عید فصح وہ فصح ہوتی تھی جس وقت پوری دنیا سے یہودی یروشلم میں آتے تھے، تو اس وقت کا بھیڑ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ایک اور خاص بات ہے کہ یسوع مسیح نے ابھی چند منٹ پہلے ہی، اگر آپ اوپر والی آیتوں کو پڑھیں تو وہاں پر ایک اندھے کو جس کا نام برتلمائی ہے اسے شفا بخشی ہے، اسے بینائی بخشی ہے۔ تو لوکا کیا کر رہا ہے؟ لوکا دو کہانیوں کو سائیڈ بائی سائیڈ یا ساتھ ساتھ رکھ کر ہم پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات واضح کرنا چاہتا ہے؟ پہلی کہانی میں ایک شخص ہے جو جسمانی اندھا ہے اور یسوع اس کی آنکھیں کھول رہا ہے، دوسری کہانی میں روحانی اندھا ہے اور یسوع اس کی زندگی کو، اس کی آنکھوں کو بھی کھول رہا ہے۔ پہلی کہانی میں جسمانی آنکھیں کھلنے سے جسمانی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو دوسری بات ہے، دوسرا جو کہانی ہے، اس میں جب روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں تو آسمان کی بادشاہت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پہلی کہانی میں مانگنے والا ہے، دوسری کہانی میں چھیننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی کہانی میں کون ہے؟ مانگنے والا ہے، دوسری کہانی میں چھیننے والا ہے۔ یسوع مسیح ہم پر ان دو کہانیوں سے واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم جیسی مرضی سچویشن میں کیوں نہ ہو، چاہے ہم روحانی بیمار ہوں اور چاہے جسمانی بیمار ہو، چاہے روحانی مسائل کا شکار ہوں یا جسمانی مسائل کا شکار ہوں، اس کے پاس ساری باتیں ہمارے لیے موجود ہیں، سارے حل موجود ہیں۔ ہیلیلویا۔ زکائی دولت مند ہے، محصول لینے والے اور سردار ہے۔ یروشلم کو جو راستے جاتے تھے ان پر 3 بڑی چونگیاں موجود تھیں جہاں پر ٹیکس لیا جاتا ہے، ایک کیسریا کے مقام پر، ایک کفرنہوم جو یسوع مسیح کا آبائی گھر جہاں پر یسوع مسیح کا تھا جس علاقے میں، کفرنہوم میں تھی، اور تیسری چونگی یریکو کے بڑے اس شہرہ پر موجود تھی۔ جو زکائی ہے یہ نہ صرف محصول لیتا ہے بلکہ محصول لینے والوں کا بھی سردار ہے۔ جیسے کہ آج بھی کارپوریشن کا ایک ایسا ادارہ ہے، معاف کیجئے گا کوئی کارپوریشن میں کام کرتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے اور آپ اس سے آگاہ ہوں گے کہ جو دروگے ہیں ان کے اوپر لینے والے بھی موجود ہیں، ان کے اوپر بھی موجود ہیں، رائٹ؟ تو کبوتر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کارپوریشن والے، کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو کام پر نہیں آتے لیکن حکومت سے سیلری آتی ہے، ادارے سے سیلری آتی ہے، دھوکہ دہی، فریب، جو بھی آپ اسے نام دیں سب چل جائے گا۔ تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کا شخص ہے، زکائی بھی۔ اور یہ دولت ایسے مند نہیں ہوگا، دولت مند ایسے نہیں ہو گیا، یہ چھینتا ہے، چرچ سے کٹا ہوا ہے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ یسوع مسیح کو بھیڑ میں سے اس لیے بھی نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس کے پاس ہمت نہیں ہے، لوگ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ قادس کا چھوٹا ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ اس کا کام، اس کا پروفیشن،
اس کی ملازمت کچھ ایسی ہے کہ لوگ اسے دور سے ہی دیکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، ہمیں اس کو اپنے قریب آنے نہیں دینا۔ لیکن خداوند کے منصوبے بڑے عظیم ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا دوسری آیت میں وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش میں تھا۔ لفظ یہاں پر جو کوشش ہے، کبھی مجھے موقع ملا میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا، جہاں پر جو لفظ کوشش ہے یہ بڑا جو ہے وہ پاورفل لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ ایک ایسا لفظ جس کا مطلب ہے تحقیق کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے زکائی یسوع کو ایسے ہی دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس نے یسوع کے بارے تحقیق کی ہے، یسوع کے بارے سنا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو ایسے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جن سے لوگ پیار نہیں کرتے، یا جو لوگ گناہ میں پڑے ہیں۔ یہ ایسا شخص ہے جو کسبیوں سے پیار کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو محصول لینے والے متی جیسے شخص کو محصول کی چونگی سے اٹھاتا ہے اور اسے رسول ہونے کا لقب دے دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم شخص ہے، یہ ایک عجیب شخص ہے۔ لکھا ہے اس نے تحقیق کی۔ یہ جو لفظ کوشش ہے اس کا مطلب ہے تحقیق کرنا، تحقیق کرنا۔ یسوع مسیح کی تحقیق کی جائے، اس سے یسوع کو فرق نہیں پڑتا۔ سب سے اہم بات جو مسیح یسوع کو جو سب سے حیران کرتی ہے وہ بے ایمانی ہے۔ یسوع کو تحقیق کرنے والوں پر ناز ہے، اور بائبل مقدس نے کبھی بھی تحقیق کرنے والوں کو روکا نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ایمان کی حالت ہے، ایک ہوتا ہے تحقیق کرنا، کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک حالت ہوتی ہے بے ایمانی کی۔ یہ شخص جو ہے یسوع کے بارے تحقیق کر چکا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ نہ صرف اس کے آگے مسائل بھی ہیں، چھوٹا قد ہے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن اس کا جذبہ سراہنا ہوگا۔ اور پہلی بات تو یہ کوئی کم عمر شخص نہیں، یہ نوجوان بالکل نہیں ہوگا۔ اگر یہ سردار ہے تو اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بزرگی کی طرف جاتا ہوا شخص، یا ممکن ہے بزرگی ہو، یہ اس طرف جاتا ہوا شخص ہے۔ اور ایک شخص کے لیے درخت پر چڑھ جانا یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے۔ اور لیکن اس کی جو ڈیزائر ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے یسوع کو دیکھنے کا، اس نے اسے قوت دے دی کہ یہ نوجوان بن گیا ہے اور یہ درختوں پر چڑھتا پھرتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، اور یہ خود ہی ساری مشکلوں کا حل نکال رہا ہے، کیونکہ یہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر حل نکل آتا ہے، لیکن جب کچھ نہیں کرنا چاہتے تو یہ باہر کی گرمی بھی بڑی پریشان کرے گی، یہ باہر کی دھوپ بھی پریشان نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اگر وہی آپ کو دھوپ میں کھڑے ہونے کے 10,000 شام کو ملے، آپ سارا دن کھڑے رہ لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اجر آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شام کو مجھے اس کی اجرت مل جائے گی، مجھے اس کا اجر مل جائے گا۔ زکائی جو ہے، یہ جو ہے اپنی ساری مشکلوں کے باوجود حل تلاش کر رہا اور گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے۔ اور یسوع مسیح جب اس پیڑ پر کے پاس پہنچا ہے تو زکائی سوچتا ہوگا کہ میں تو اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یسوع مجھ سے بات نہیں کرے، شاید وہ میرے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت نہ کرے۔ لیکن اسے نہیں پتا کہ یسوع اسے بلانے والا ہے، اور یسوع مسیح نے خود اسے مخاطب کیا ہے، اور یسوع نے اس کا نام لیا ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے۔ یسوع نے اسے کہا زکائی نیچے اترا۔ پوائنٹ میرا یہاں پر یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب زکائی اپنے گھر میں چلا گیا ہے تو پہلا کام اس نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے کہا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جو کام غلط کرتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے معاشرے سے کٹا رہا، جس کی وجہ سے میں اپنے لوگوں سے کٹا رہا، جس کی وجہ سے میں ہیکل سے کٹا رہا، سب سے پہلا آج میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں غریبوں کا حق جو میں نے چھین لیا تھا میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، یسوع مسیح نے اس شخص کو کوئی منادی نہیں کی، اسے یہ نہیں کہا توبہ کر لے، فلاں کر لے۔ یسوع مسیح کا کردار جب اس کے سامنے ہے، یسوع مسیح کی شخصیت جب اس کے سامنے ہے تو زکائی پر یسوع مسیح کا روب چھا گیا ہے۔ اور اسی روب کو دیکھتے ہوئے دیکھیں، غور سنیے گا، ہمارا کردار اگر ہمارے لفظوں سے زیادہ اونچا نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، پرابلم ہے۔ کردار کیا ہے؟ کردار اصل میں وہ ہے جو
آپ کے لفظ اور آپ کے عمل جب ایک ہو جاتے ہیں پھر آپ کردار سازی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چرچ میں دعا کرنے والے ہیں، کام پر چوری کرنے والے ہیں، تو آپ کا کردار ڈیفالٹڈ ہے، آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ اگر آپ کو آپ کی باتوں کے اندر نرمی نہیں ہے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے۔ غور سے سنیے، ایک شخص کہتا ہے میری زندگی میری بائبل ہے۔ میری زندگی کیا ہے؟ بہت سے لوگ آپ کی زندگی کو صرف دیکھیں گے، وہ اس بائبل کو نہیں پڑھیں گے۔ زکائی جو ہے، یسوع مسیح نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ زکائی اس کے کردار کی وجہ سے، مسیح کا کریکٹر، مسیح کی خداوندیت، مسیح کی جو حضوری ہے، اس کے روب تلے آ گیا ہے اور اس کا دل مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ میرا آج آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ کردار ساز ہیں؟ کیا آپ کے کام والے آپ کی گواہی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر والے آپ کی گواہی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے دوست آپ کی گواہی دے سکتے ہیں؟ میں ان دوستوں کی بات نہیں کر رہا جو آپ سے کھا کھو کے آپ کی تعریفیں چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ میں اس شخص کی بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص آپ سے محبت نہیں کرتا لیکن وہ یہ کہے کہ یہ شخص اس معاملے میں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا کردار ٹھیک ہے۔ کردار سازی پہ میں بات کرنا چاہوں گا، کبھی خداوند نے موقع دیا آنے والے دنوں میں۔ کردار سازی انتہائی اہم کام ہے۔ کردار سازی نہیں ہے میرے پاس یہ چرچ بڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہاں پر باہر لوگ بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا میرا کردار ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جانا، یا آپ نے کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا، رائٹ؟ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز کھڑی ہوگی تو وہ آپ کا کردار ہے۔ اور یہ کردار سازی پتہ کب آتی ہے؟ جب یسوع آ جاتا ہے زندگیوں میں۔ اس شخص کی زندگی میں یسوع آیا ہے تو یہ ایک گناہ گار سے، یہ بے کردار شخص ہے، یہ بد چلن شخص ہے، یہ کلام کے مطابق کلام پر عمل کرنے والا شخص نہیں ہے۔ لیکن جب یسوع کے کردار سے متاثر، اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر، اس کے عمل سے اس نے دیکھا کہ میں نے صرف یہ سنا نہیں ہے کہ یسوع کسبیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، یا ایسے لوگوں کو جو رد کیے ہیں یا گناہ کی حالت میں پڑے ہیں، نہ صرف انہیں بحال کر دیتا ہے۔ جب اس نے عملاً اپنی زندگی میں ایسا ہوتے دیکھا تو اس کی زندگی بدلے بغیر رہ نہ پائی، اور اس نے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دیا ہے، گیو۔ کیا کیا ہے؟ اپنی جیب کھولی ہے۔ غور سے سنیے گا، اور اگلا جو جواب ہے یسوع کا، یہ قابل تعریف ہے۔ یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ واو! اس کی اچھی تقریر، اس کے اچھے کھانے، اس کا اچھا لباس، اس سے اس کے گھر میں نجات نہیں آئی۔ کس سے نجات آئی ہے؟ دینے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح نے دیکھ لیا کہ اس کے دل پر قبضہ پیسے کا تھا، اور اب یہ قبضہ ٹوٹ گیا ہے، اور اب چونکہ یہ قبضہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے اب خداوند اس دل میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے دل پر قبضہ پیسے کا ہے، یا پیسے والی سوچ کا ہے، یا پیسے کو روکنے والی سوچ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، انجیل کی بات میں کر رہا ہوں، میں یسوع کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم گیور نہیں ہیں، یعنی کہ مسیح کے کام کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، سب سے پہلا کام جو ایک تبدیل شخص کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کی گفتگو بدلنی چاہیے اور اسے انجیل کو سپورٹ کرنے والا بن جانا چاہیے۔ جس انجیل نے آپ کو اور مجھے گندگی سے اٹھایا ہے، بہت سے دوسرے پڑے ہیں جنہیں ہمیں نکالنا ہے، اور یہ آپ کی مدد سے ہوگا۔